اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرمی مرزا جہلمی فرماتے ہیں کہ صلح حسن کی جو شرائط ہیں وہ علماء الاسلام کے گاٹے میں فٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ کیونکہ مجھے لسان پنجاب نہیں آتی، جیسے اس وجہ سے مجھے تلفظ میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ بولتے ہیں۔ بہرحال تو اب اس کے جوابات سنیے۔ اول، ہر شرط جو ہے یعنی ٹرم یا کنڈیشن، اس کے لیے ان کو صحیح و صریح روایت یعنی ٹریڈیشن سے ثابت کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ ثابت نہیں ہوگی، اور جب چیز ثابت ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ کس طرح فٹ ہوگی، کیونکہ فٹ ہونے کے لیے شرط اول تو ثبوت ہے۔ ثانی، جہلمی صاحب نے غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل صلح کا امکان جو ہے یعنی کانٹیجنسی کا رد تو نہیں کر سکیں گے اور نہ کیا ہے، لیکن وقوع کا انکار کیا ہے، یعنی کہ صلح بلا شرائط ان کے نزدیک نہیں ہوئی۔ اب ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ صلح جب بھی ہوتی ہے وہ شرائط پر ہی ہوتی ہے، بلا شرائط نہیں ہوتی، مگر یہ دعویٰ خود بلا دلیل ہے۔ اب ایک بلا دلیل دعوے پر دوسرا بلا دلیل دعویٰ لے آنا بطور دلیل، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس بلا دلیل دعوے پر جو دلیل ہے وہ اصل میں جو پیش کر رہے ہیں وہ بھی بلا دلیل دعویٰ ہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور اگر مان لیں ان کا دعویٰ جو دلیل جو ہے وہ بالدلیل ہے اور اس پر کوئی دلیل بھی ہے بالفرض محال، تو مان لیں تو ہو سکتا، تو ہر شرط کو انہیں ثابت کرنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ صرف یہ دعویٰ کریں۔ لیکن اگر ہر شرط کو وہ ثابت نہ کر سکے اور یہ بھی مان لیں کہ کچھ شرائط تھیں، تو اس صورت مذکورہ میں کیا ہوگا کہ شرائط مجہولہ ہو جائیں گی، یعنی ان نون کنڈیشنز ہو جائیں گی، اور اس صورت میں جہلمی صاحب کا دعویٰ کہ شرائط یعنی پوری نہیں ہوئی یعنی سیٹسفائی نہیں ہوئی باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ثابت ہو جائے نا کہ یہ تو ثابت مان بھی لیا کہ کچھ شرائط تھیں، بعض شرائط تھیں، مگر ان کا کوئی معلوم نہیں ہے کون سی تھیں کیا تھی، تو پھر ان کے سیٹسفائی ہونے یا نہ ہونے پر ہی بحث ہی ختم ہو گئی۔ جب ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، تو شرائط مجہولہ کے سیٹسفائی نہ ہونے کا دعویٰ یہ بلا دلیل ہو جائے گا۔ بہرحال جہلمی صاحب اب خود اسناد کے قاعدے کے منکر ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ اب وہ یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جو وہ کہہ دے زبان سے وہ سند سے کیا کہتے ہیں سند کا محتاج ہی نہیں رہا، بقول میر مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جہلمی صاحب یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جہلمی صاحب خود اسناد کے قاعدے کے منکر ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہمارا رسپانس ہے نا، یہ گوئی لوٹین ہے یا گوئی لوئین ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک مشین ہوتی ہے جو کیا کہتے ہیں کسی دور میں استعمال ہوتی تھی۔ اب جہلمی صاحب کا جو بیان ہے، یہ جو سابقہ بیان جس کو ہم نے ریفرنس دیا ہے جس کا، اس بیان کی گردن اس ہمارے لیکچر کے گوئلوٹین کے اندر فٹ بلکہ فکس ہو چکی ہے، اب بس اس کا بلیڈ بھی سمجھ لیں کہ گر چکا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب کا بیان جو تھا، جو ان کے ضام میں جو انہوں نے کوئی دلیل دی تھی، اس دلیل کی گردن ہی کٹ چکی ہے۔ اب اس پر مجھے یاد آتا ہے ایک شعر اس کا انشاء کا کہ تب عالم مستی کا مزہ ہے کہ پڑی ہو گردن پر میرے اس بت مخمور کی گردن۔ اگر جہلمی صاحب کو شاعری سے ذرا بھی شغف ہو تو وہ سمجھیں گے کہ بت مخمور کی گردن جو ہے وہ کچھ لمبی ہوگی، تبھی گردن پر ہی ہوگی۔ میرا مطلب کہنے کا آخر میں یہی بنتا ہے کہ جہلمی صاحب کے سابقہ بیان میں جتنی بھی انہوں نے اپنی گردن لمبی کر دی ہے بیان کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمارے اس لیکچر ہے اس کی وہ ان کی گردن کے لیے گوئلوٹین ہے، تو وہ پھر اس کو وہی کرے گا جو کہ گوئلوٹین کرتا ہے اس لیکچر کا حال۔ ٹھیک ہے، والسلام تمت۔